پرندے فطرت کی وہ مخلوق ہیں جو انسان کو ہمیشہ سے حیران کرتی آئی ہے۔ ان کے رنگ، پرواز اور دلکش آوازیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ فطرت کتنی حسین اور منظم ہے۔ پرندے تقریباً 15 کروڑ سال پہلے وجود میں آئے۔ ان کے آباء و اجداد ڈائناسور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پرندوں کو ڈائناسورز کی زندہ نسل بھی کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ پرندوں میں پرواز کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ پنکھ مضبوط اور ہلکے ہو گئے، ہڈیاں کھوکھلی بن گئیں تاکہ جسم ہلکا رہے۔ یوں مختلف ماحول کے مطابق شکاری پرندے، پانی کے پرندے، جنگلی اور گھریلو پرندے وجود میں آئے۔ آج پرندے ہر بر اعظم میں پائے جاتے ہیں، جنگلات، صحرا، پہاڑ اور سمندر، ہر جگہ۔ دنیا میں پرندوں کی 10,000 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ پرندے آواز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ پرندے آوازیں سیکھتے بھی ہیں۔ طوطا اور کوئل جیسے پرندے آواز کی نقل کر سکتے ہیں۔ پرندوں کی آوازیں دراصل خطرے کی اطلاع، ساتھی کو بلانے، علاقے کی نشاندہی کے لیے ہوتی ہیں۔ پرندوں کا جسم ہوائی جہاز کے ڈیزائن سے مشابہ ہے۔ ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، پر ہلکے مگر مضبوط ہوتے ہیں۔ انسان نے ہوائی جہاز کا آئیڈیا بھی پرندوں سے ہی سیکھا۔ اسلام میں پرندوں کا ذکر احترام سے آیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پرندوں کا ذکر۔ حضرت سلیمان کو پرندوں کی زبان کا علم دیا گیا۔ پرندوں کو اللہ کی تسبیح کرنے والی مخلوق کہا گیا۔ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق کچھ پرندے اوزار استعمال کرتے ہیں۔ کوا دنیا کے ذہین ترین پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ پرندے ہزاروں میل کی ہجرت بغیر نقشے کے کرتے ہیں۔ کچھ پرندے انسان سے زیادہ یادداشت رکھتے ہیں۔ کوا، طوطا، کبوتر چہروں کو پہچانتے ہیں، سالوں بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اسلامی روایات میں پرندوں کو رزق پر مکمل یقین کی مثال بنایا گیا۔ بغیر ذخیرہ کیے روزانہ رزق پاتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر کامل بھروسہ کرو تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق ملے گا جیسے پرندوں کو۔ پرندے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، روز کا رزق تلاش کرتے ہیں، کل کا غم نہیں کرتے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ یہ توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ پرندوں کو قسمت سے جوڑا جاتا رہا۔ قدیم تہذیبوں میں الو دانائی، کبوتر امن، عقاب طاقت۔ پرندے انسانی ثقافت کا حصہ رہے ہیں۔ پرندے تاریخ کے پہلے پیغام رساں تھے۔ انسان نے تحریر سے پہلے پرندوں کے ذریعے پیغام بھیجے۔ کبوتر جنگوں میں استعمال ہوئے۔ کئی جنگیں پرندوں کی وجہ سے جیتی یا ہاری گئیں۔ پرندے وفاداری کی مثال ہیں۔ کچھ اقسام زندگی بھر ایک ساتھی کے مرنے پر گانا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ جذبہ بہت کم جانوروں میں ہے۔ انسان نے پرندوں کی آوازیں نقل کر کے ابتدائی الفاظ بنائے۔ موسیقی کی بنیاد بھی یہی آوازیں ہیں۔ پرندے وفاداری کی مثال ہیں۔ کچھ اقسام زندگی بھر ایک ساتھی کے مرنے پر گانا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ جذبہ بہت کم جانوروں میں ہے۔ انسان نے پرندوں کی آوازیں نقل کر کے ابتدائی الفاظ بنائے۔ موسیقی کی بنیاد بھی یہی آوازیں ہیں۔ پرندوں کی پرورش قربانی کی مثال ہے۔ مادہ پرندہ گھنٹوں انڈوں پر بیٹھتی ہے، کئی دن بھوکی رہتی ہے۔ یہ ماں کی قربانی کی بہترین مثال ہے۔ کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے حکم سے آسمان میں معلق ہیں؟ بچے دو قسم کے ہوتے ہیں، کم لوگ جانتے ہیں۔ خود چلنے والے بچے، انڈے سے نکلتے ہی آنکھیں کھلی، چلنے پھرنے کے قابل، مثال مرغی، بطخ۔ مکمل محتاج بچے، اندھے، ننگے، مکمل والدین پر منحصر، مثال چڑیا، کبوتر۔ اسلام میں پرندوں کے بچوں پر رحم کی تاکید، بچوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ جس نے پرندے کے بچے جدا کیے اسے واپس لوٹاؤ۔ اسلامی تعلیمات میں کمزور مخلوق کی حفاظت، پرندوں کے بچوں پر رحم۔ جو زمین والوں پر رحم کرے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ پرندے صرف پرواز نہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک پیغام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پرندوں کی تاریخ پسند آئی ہوگی اور بہت سی ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے مزید انفارمیشن کی ویڈیو بنائی جائے۔